ہماری ایک ڈسکشن بھی ہوئی، وہ یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر جی اسٹرالوجسٹ وہ کیا کر رہے ہیں 2026 کی جو ہے نا جی جی وہ پیش گوئیاں کرنے جی میں جی 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 مصروف ہیں. بالکل ہم اکثر چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بالکل بہت سا. تو مجھے بتائیں کہ ایک 2026 کی کسی ایک شخصیت ہم پکڑ لیتے جی ہیں، جی ٹھیک ہے، کوئی سیاسی شخصیت کر لیں، جی ہم جی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیں. ہاں تو ان کی بات اگر کریں تو 26 کی لوگ مختلف پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جی 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 ہوگا، بالکل ایسے کرے گا، کوئی جنگ رکے گی یا نہیں بالکل رکے گی. بالکل تو مجھے بتائیں یہ اندازے لگانا یا اس طرح کی جو پیش گوئیاں جی کرنا جی یہ کتنا کا آسان کام ہے یا سر آسان کام کے اندر اگر آپ میرا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جس وقت انڈیا پاکستان کی بھی جنگ ہونے لگی تھی ہوں آپ تمام نجومیوں کا کام دیکھ لیں اور ہوں میری آن ریکارڈ ویڈیو دیکھ لیں ایک پوڈ کاسٹر کے ساتھ. اوکے میں نے اس لمحے 23 تاریخ کو کہا کہ پاکستان کی اب جنگ ہونے لگی ہوں اور انڈیا کو اس دفعہ بہت مار پڑنی ہے اور یہ 7 اور 8 تاریخ کو پڑنی ہے. ٹھیک ہے اب یہ اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولا ہوں جو ریکارڈڈ ہے اس دور کا، ہوں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ہوں اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر مجھے کام کرنے کے لیے میرا اتنا ٹائم گزر گیا، کہہ لیں کہ ہر چیز جو ہے نا میری وہ کھانا پینا سب ادھر ادھر ہو گیا ہوں صرف ایک پریڈکشن کو سمجھنے کے لیے کہ یہ پیٹرن کہاں سے آ رہا ہے ہوں اور یہ آگے جائے گا اب کہاں ہوں اور کہاں جا کے کلیش ہونے کے پیک چانسز. ہوں آپ سمجھ رہے ہیں مجھے بالکل پہلا پیک چانس مجھے جو محسوس ہوا وہ آیا 7-8. ہوں تو میں نے کہا کہ یہ 7-8 لیکن یہ محض ایک لمحے میں جس طرح آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کرتے ہیں جی آن لائن استخارہ کریں، ہوں آن لائن نجومی صاحب سوال لیتے ہیں اسی وقت بتا دیتے ہیں. ہوں نجم بھائی ایک سوال کے جواب کے لیے نا آپ کو اس بندے کا، کیونکہ جب ہم بات کریں علم سے تو ہم نے علم کے قوانین کے تحت چلنا ہے نا. جب آپ کسی فوجی سے بات کر رہے ہیں تو فوجی کے اوپر کوئی ڈسپلن لاگو ہوتا ہے. ہوں آپ جب کسی جج سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسپلن لاگو ہوگا. ہوں جب ایک بندہ کہتا ہے میں ایسٹرولوجر ہوں اور میں لوگوں کے پیٹرن کو سمجھتا ہوں ہوں کہ ان کی زندگی کے کیا مسائل چل رہے ہیں، ہوں اس کا یہ مطلب ہے اس کے اوپر یہ ڈسپلن لاگو ہوتا ہے. ہوں اب ڈسپلن کیا ہے کہ جی آپ نے ایک سوال کیا، میں نے دیکھا جب سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا میں آپ کو جواب دے پاؤں ہوں جب تک کہ میں آرام سے یکسو نہیں ہوں گا، اس آپ کی بات کو لوں گا، پچھلے وقت کو لوں گا کہ اچھا یار یہ بات پیچھے سے کہاں سے آئی ہوگی ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہ قیاس ہے، ہوں ہم نے گیس کرنا ہے. ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ گیس ہے کہ یار کیا ہو سکتا ہے، یہ غیب نہیں ہے. آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں، جی جی اس کو غیب کے اندر لے جاتے ہیں. میں آپ کو غیب اور علم کو الگ الگ کر دیتا ہوں. ہوں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہوں رائٹ، آج ہماری سائنس جانتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، ہوں جینڈر کو اچھے سے سمجھ لیتی. ہوں کیا ہوا، پہلے جو ہمارے جو ترجمے کیے گئے تھے وہ تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر رہے ہم لوگ. اوکے ہوا یہ کہ پروردگار نے یہ کہا کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ علامہ اقبال ہے یا قائد اعظم، ہوں تیرا رب بہتر جانتا ہے، ہوں وہ میرے لیے غیب ہے. ہوں اس کا جینڈر کیا ہے وہ میں نے ایکچولی ہم سب کے لیے غیب ہے، لیکن ایک علم والے نے اس کو کریک کیا. ہوں اس نے مشین بنائی، ایکسٹرا مشین بنائی، اس نے معاملہ چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کہا آج میں اس قابل ہوں کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اندر کیا ہے. ہوں آپ سمجھ رہے، وقت سے بہت پہلے میں دیکھ سکتا ہوں بالکل ٹھیک کے اندر کیا ہے، لیکن وہ یا میں یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ قائد اعظم ہے، وہ علامہ اقبال ہے، وہ شاہ رخ خان ہے یا وہ سلیمان خان ہے. بالکل ٹھیک پروردگار وہاں وہ بات کر رہا، ہم غیب کو اور علم کو مکس کر دیتے ہوں جبکہ غیب بالکل ہی ڈیمینشن الگ ہے. بالکل صحیح یہ ہماری دریافتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. اس دنیا میں کچھ تخلیق نہیں ہوتا، تخلیق صرف پروردگار کرتا ہے، بالکل ہم صحیح قوانین دریافت کرتے ہیں. ہوں تو میں نے بھی اس تمام علوم کے قوانین دریافت کیے بالکل صحیح بالکل نئے طریقے سے. اچھا ہم جو دیکھتے ہیں یہ ستاروں کا علم ہے تو جی جی کہا جاتا ہے کہ جناب دو جو ہے ستارے آپس میں جی جی جو ہے ان کی حرکت چینج ہوئی، بالکل اس کی حرکت چینج ہونے کی وجہ سے نیچے سارے معاملات جو ہے خراب ہو گئے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کی شادی میں بھی پرابلم کر جی جی دیتے جی ہیں. اس طرح کی چیزیں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں شادیوں کی جو پرابلمس ہیں جو آپ نے اس کو بولتے ہیں زاویہ. ہوں آپ اور میں اس وقت دو الگ الگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، اسی وقت میں ایک تیسرا شخص بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہوں اس کو ہم بولتے ہیں ستاروں کا زاویہ. اوکے اب سوال یہ ہے کہ یہ دیکھ کیسی ہے، یہ میرا دشمن مجھے دیکھ رہا ہے یا میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے میری فیلنگز کیسے بدلنی ہے کہ میرا دوست مجھے گری ڈال کے دیکھ رہا ہے یا میرا دشمن مجھے گری ڈال کے دیکھ رہا ہے یا کوئی انجانا شخص ہے جو مجھے گری ڈال کے دیکھ رہا ہے. تینوں کو لے کے میری سوچ اور فیلنگز الگ ہوں گی.
بالکل صحیح. نظر کا زاویہ ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ جو نظر بن رہی ہے نا یہ کون دیکھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب نظر بنتی ہے سورج سب کے لیے طلوع ہوتا ہے, کسی کے کمرے میں اور کم لائٹ آ رہی ہے, کسی کے کمرے میں زیادہ لائٹ آ رہی ہے, کسی کے کمرے میں آ ہی نہیں رہی. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. دیٹس وائی کہ کون سا ستارہ کہاں کس طرح سے نظر کر رہا ہے اس پورے پیٹرن کو سمجھنا کہ یہ پیچھے کیا کر کے آیا ہے. اب اگر یہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے پتہ کیسے کرنا ہے کہ وہ کس صورتحال میں. ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ یہ جو دیکھ رہا ہے میں نے اس کو دوست کی نظر سے دیکھنا ہے, میں نے اس کو دشمن کی نظر سے دیکھنا ہے, میں نے اس کو کسی انجان شخص کی نظر سے دیکھنا ہے جو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے. کیونکہ جب انجان کا تو پتہ ہی نہیں ہے, دشمن کا کم سے کم پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ لڑے گا اور مجھے مارے گا. اوکے. لیکن انجان شخص کا نہیں پتا کہ وہ مجھے لوٹے گا, وہ میرے ساتھ ایگزیکٹلی کرے گا کیا. بالکل صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں, نظر کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ان سیاروں کی. ہم ایک بات کرتے ہیں نظر کا لگنا. جی. تو کیا واقعی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ لوگ یہ کہا جاتا ہے یا یہ جبھی ڈکی بھائی ہو گئے یا جو رجب بٹ لوگ کہا جاتا ہے کہ یار ان کو اصل میں نظر لگی ہے, کئی لوگوں کی رائے ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نظر کا لگنا ایک انسانی فریکوینسی ہے, لیکن ایسے نہیں کہندے نا انج نہیں ہے جنج کہندے. آپ سمجھیں کیا مسئلہ ہے اپنا نجم بھائی, یہ اسرائیلی کو نظر کیوں نہیں لگتی, یہ سارے امیر لوگوں کو نظر کیوں نہیں لگتی, یہ ہمیں کیوں لگتی؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں ایک بہانہ چاہیے اپنی شکست کو چھپانے کا, ہمیں ایک بہانہ چاہیے. میں زیادہ تر لوگوں کو ملا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جب آگے بیٹھتے ہیں سر میرے ساتھ کسی نے نظر لگا دی ہے, میرے ساتھ یہ کر دیا, اس وجہ سے میں نے ناکام ہو گیا. آپ جب اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ میں گھنٹوں بات کرتا ہوں سامنے والے سے, کیونکہ جب تک میں اسے بات نہیں کروں گا مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی کیا ہے اور پیچھے سے علم کیا کہہ رہا ہے. اچھا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک کے آخر میں قرآن پاک کو حتمی فائنلائز کر رہا ہے. اس کے اندر وہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اس کے بعد آ جاتے ہیں حسد کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ گروہوں کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے, دیکھیں پہلے اللہ پاک نے کیا کہا, قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آیا. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس کے اندر نظر بھی ہے, جو بھی آپ سوچتے ہیں نا وہ سب احاطہ ہو گیا کیونکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی. اس کے بعد اللہ کچھ اسپیسیفک کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ریگولر پالا پڑنا ہے, وہ ہے جادوگر. گروں کے اوپر پھونکنے والے, یہ جو جادوگری کرتے ہیں نا, ان سے اللہ نے کہا حاسدین اذا حسد کرنے والوں سے اللہ نے فائنلائز کیا کہ تمہارے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دو چیزوں کا تم سے پالا پڑنا ہے نا وہ ہے جادوگر اور وہ ہے حسد کرنے والے. کیونکہ حسد جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ضبط کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے. ایک تو حسد وہ دل میں کر رہا ہے, آپ نے ایک نئی گاڑی لی, ایک شخص نے حسد کیا, وہ چپ کر کے نا آ کے ادھر ادھر آپ کی برائیاں کرنے لگ پڑا, اس کا ایک یہ سٹائل ہے. ایک دوسرا شخص آیا, اس کا مائنڈ سیٹ اور ہے, اس نے وٹا پکڑا اٹھا گیا, جب آپ نہیں ہے گاڑی کو مار کے توڑ لائن مار دی یا اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی. یہ حسد آپ کے ساتھ بہت کچھ کرواتا ہے, اور بعض اوقات جو نظر ہے نا وہ حسد بری نظر لگتی ہے, نظر بد جس کو نظر بد. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار نظر لگ گئی. ایک بات تو بتائیں, بد نظر کبھی کسی کو لگتی ہے؟ کوئی اچھی نظر لگتی ہے. انسان کسی اچھی چیز کو بہت ہی غور سے دیکھتا ہے, یکسو ہو جاتا ہے اس کے اوپر. آسان زبان میں بات کر لیتے ہیں, کوئی سونی کڑی چل رہی ہے, اچھے اچھے اس کے بال ہیں, اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہم ادھر ادھر سے گھومتے ہیں. ایک نظر ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پڑھے اور ہمارا وہ جو ایک اسکیچ ہے نا ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. وہ جو ہم یکسو ہو کے اس کا پیچھا کر رہے ہیں, گھومتے گھماتے ایک لمحہ دیکھنے کے لیے جو ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں, وہ لمحہ جو ہے نا وہ ہماری پوری انرجی ہے جو اس پر پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں انہوں نظر لگی. نظر ہمیشہ پیار کی لگتی ہے, بری نظر تو لگتی نہیں ہے. بس بد چیز آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک کہ وہ فزیکل نہ ہو. اچھی چیز جب وہ اتنی زیادہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک انرجی پوری جمع ہوتی ہے, اور آپ اس کے اوپر نا پھر فوکس کرتے ہیں کہ انہوں اتنے مارٹ. آپ سمجھ رہے ہیں, اتنی زیادہ آپ انرجی بد میں نہیں جمع کر پاتے جتنی آپ کسی کو دیکھ کے یار اب بڑی پیاری چیز. اب آپ کی پوری فیلنگز یکسو ہو کے ایک بندے کے اوپر پڑتی ہیں, اس کو بولتے ہیں کسی کو نظر لگ جانا. وہ ہمیشہ پیار کی ہوتی ہے. بچوں کو دیکھیے گا لگے گی. معاملات ان کو زیادہ ہوں گے, بچے بہت جلدی اس کو جذب کر لیتے ہیں. ہمیشہ آپ کہتے ہیں نا وہ حاضری والا بابا والا بچہ, لیکن بچہ نابالغ ہوگا,
کیونکہ 2 نمبری بچہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب سمجھدار نے تو چھیتی نہیں نا 2 نمبریات پانا.